6 سالوں کا ڈیٹا ٹھیک ہے. اور یہ وہ مریض ہے جو آپ ایک ماہر ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے جو سمجھتے ہیں ICU میں داخل ہو گئے. آپ ماہر ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے سمجھتے ہیں کہ میڈیکل سائنس جواب دے گئی تھی جی. اور 81% مریض جو ہیں وہ پھر سورہ رحمان کی برکت سے واپس آئے ہیں. مجھے آنیسٹی سے اس کو ماننا چاہیے. میں سمجھ گیا. ایلومینیم فاسفائڈ کی پوائزننگ. سبحان اللہ. جس کا کوئی اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ 81 کو اگر آپ تعداد میں اگر آپ بتا سکیں تو یہ بیسیوں ہیں, سینکڑوں ہیں یا ہزاروں ہیں؟ میں نے آپ کو کہا کہ جو ICU میں لاسٹ 6 ایئرز میں آئے زہر کی گولی کھا کے, ہزاروں ہوں گے. نہیں ہزاروں میں نہیں, سروسز ہاسپٹل کی ICU میں جو آئے گندم کی گولی کھا کے اور اس سٹیج تک وہ پہنچ گئے 131 میں سے مور دین 100. او مائی گاڈ. میں ایگزیکٹ اس لیے نہیں بول رہا کہ میں نے روزہ ٹھیک ہے تقریباً 100 تو مجھے اس وقت ایگزیکٹ فگر شاید 112 یا 81% سے اوپر ہی ہے. 81 پوائنٹ سم تھنگ. اللہ 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 اللہ. کیسے ہم عام آدمی جو دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن, کیسے اپنی زندگیوں پہ اگر مشکل میں ہوں یا مشکل میں نہ بھی ہوں کیسے اس کو اپلائی کریں, طریقہ کار اس کا کیا ہے؟ میرے تجربے میں اب یہ آیا ہے کہ ڈاکٹری بھی پرابلم اور کوئی بھی پرابلم ہے آپ کا, اور کسی بھی مذہب فرقے سے ہیں آپ, میرے نان مسلم پیشنٹس بھی ٹھیک ہوئے ہیں, انہوں نے صبح دوپہر شام 7 دن آنکھیں بند کر کے بس اپنے آپ کو اس کے روبرو پیش کر دینا, اور سب سے قریب وہ آپ کے دل میں ہے. تو اپنے قلب کی طرف دھیان کر لیں, اور آپ نے قاری عبدالباسط عبدالصمد جو مصر کے پرانے قاری تھے انہوں نے بڑے عشق سے پڑھا ہوا ہے. ذرا دوبارہ دہرا دیجئے. قاری عبدالباسط عبدالصمد جو طریقہ کار ہے ان کی قرات جو بغیر ترجمے کی ہے اسے صبح دوپہر شام 7 دن آنکھیں بند کر کے آپ نے خود کو اللہ کے روبرو پیش کر کے بس سننا ہے. اور اللہ کا قرآن میں اپنا حکم ہے کہ جب میرا کلام پڑھا جائے اسے توجہ اور غور سے سنو. بالکل ایسے. تو آنکھیں بند کر لیں تاکہ آپ ڈسٹریکٹ نہ ہو. اور مریض وضو بھی نہیں کئی بار کر سکتا, یہاں شرط ہے توجہ اور غور سے. لسن اور ہیئرنگ کا فرق بتایا جائے. ٹھیک ہے. تو آپ نے بس خود کو پیش کر دینا ہے, آپ کو اس کو مطلب سمجھ آتا نہیں آتا اس کو سننا ہے. صبح دوپہر شام 7 دن بلا ناغہ. بلا ناغہ ایک مرتبہ. جی ایک مرتبہ. سبحان اللہ. ایک ہفتہ پورا. ایک ہفتہ. اللہ 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 اللہ. فرما رہے تھے کہ جو کینسر کے کچھ مریض ہیں ان میں بھی آپ نے. کینسر کے تو میری اپنی بھابھی ابھی کچھ دن پہلے ہی انہیں بریسٹ کینسر تھا اور بایوپسی بھی آ گئی, سارا کچھ ہو گیا, اور میں ایز اے ڈاکٹر انہیں پرسیو کر رہا تھا. اچھا. لیکن وہ انہوں نے 7 دن یہ سنی, انہوں نے خود ہی کہا کہ نہیں میں نے یہ پہلے کرنی ہے. وہ ڈر رہی تھی آپریشن سے, اور میری ڈاکٹری میرے لیے بڑا مشکل ہے یہ سارا بیلنس کرنا. ٹھیک ہے. تو میں انہیں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جی آپ کی بایوپسی میں کلیئر کٹ ہے اور اس کو آپریٹ کرا دیں, ریموو کرا دیں اور سارا کچھ. لیکن انہوں نے اسے 7 دن سنا, اور اس کے بعد میموگرام ہوتا ہے, الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے, وہ دونوں چیزیں کی. ڈاکٹرز نے کہا جی ہمیں لگ رہا ہے بایوپسی کی رپورٹ ہی غلط ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بایوپسی کی رپورٹ بھی وہ ایک علیحدہ کہانی ہے کہ بہرحال وہ بھی کوئی ڈاؤٹ نکل آیا کہ پتہ نہیں وہ پھر اس مریض کی ہے تھی نہیں تھی, لیکن انہیں پہلے گلٹی تھی, اور وہاں ان کے لوکل ڈاکٹر نے جڑاوالا میں اس کو نکالا تھا. اب ان کی رپورٹس کلیئر ہیں. سبحان اللہ. اور وہ ضد کر رہی ہے کہ میں نے فردر ٹیسٹ نہیں کرانے. میں ایز اے ڈاکٹر انہیں کنونس کر رہا ہوں کہ ایک بار کروا لیں مزید, کیونکہ ہم ڈاکٹرز بایوپسی ہماری, میں نے کہا نا کہ ہم کہتے ہیں ہم مانتے ہیں لیکن ہم نہیں مانتے ہیں. ٹھیک ہے. دل سے جو ہوتا ہے نا, دل سے وہ اس طرح ماننا بہت مشکل ہے. اللہ 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 اللہ. اثرات جب مرتب ہوتے ہیں جس مریض پہ تو ماننا کتنا ضروری ہے, یا اگر وہ کہیں کچھ تشکیک میں مبتلا بھی ہے تب بھی رزلٹ وہی دیکھا آپ نے؟ کچھ مریضوں نے مجھے کہا 7 دن بعد, یا کئی بار ایک بار دوبارہ 7 دن سن لیتے ہیں, انہوں نے کہا جی میں تو نہیں ٹھیک ہوا. اور جن کی یہ اوریجنل ریسرچ ہے 95 سے یہ پی ٹی وی پہ سید شاکر عزیر پیش کرتے رہے ہیں. میں وہ ذکر نہیں کر, ابھی مجھے شاکر بھائی نے, جب میں گیا لاسٹ ٹائم تو کوئی گدازیت تھی, گفتگو تھی, تو مجھے انہوں نے سورہ رحمان کا یہی تحفہ جو ہے اسی وظیفے کے ساتھ جو آپ نے کہا انہوں نے مجھے میرے سے بہت پہلے سے کر رہے ہیں اور ٹی وی پہ پروگرامز کرتے رہے ہیں. تو صفدر علی بخاری صاحب بابا جی جنہیں میں پھر ملا, اور جو بھی انہوں نے مجھے پاگل ڈاکٹر کہہ دیا, انہوں نے کہا تیرے ہاتھ گدڑ سنگھی آئی ہے تو نوٹ کما. میں نے کہا نہیں میں اس سے یہ نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا بیٹا پھر زبان کی زکات دیتے رہنا, تو میں تو اتنا بتا رہا ہوں. تو انہوں نے شاکر صاحب کے ساتھ پنڈی میں مختلف ہاسپٹلز میں یہ تب تجربہ کیا تھا, مختلف آوازوں سے اور مختلف پیشنٹس پہ, اور یہ فائنل کنکلوژن نکالا تھا کہ یہ جو قاری عبدالباسط نے بہت عشق سے پڑھا ہے. ویسے باقی زبانوں میں بھی ہمیں یا دوسرے قاری حضرات کے ریزلٹس مل رہے تھے, لیکن یہ کمبینیشن جو تھا یہ خوبصورت تھا, اور بغیر ترجمے کی, تاکہ ترجمے کی طرف دھیان نہ جائے. دھیان فی الحال صرف جس طرح سرکار دو عالم وہی لیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, یا ایک کیسٹ سی ڈی ریکارڈنگ کے لیے پیش ہو جاتی ہے, ابھی وہ اپنے مطلب نہیں اس میں سے نکالتی, یا ایک دن کا بچہ جیسے اذان سنتا ہے, سبحان اللہ, بس اس کو سن لیں. سبحان اللہ. اپنا دل صاف کر لیں, اس میں حسد کینہ نفرت نہیں بیماری ہے. کتنا اگر اللہ
Allah, Allah, Allah. आखिरी एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आप बीमार नहीं हैं, जैसे अभी मेरी जब शाकिर भाई ने मुझे कहा तो उनका ये कहना था कि आपको सुकून कल्ब के लिए, तमानियत के लिए, बिल्कुल पैसा होता है, बिल्कुल, शोहरत होती है, सब कुछ होता है, बिल्कुल, एक बेचैनी, एक खुदबुद लगी रहती है, बिल्कुल, ठीक है ना जी, उसके लिए भी है। और उसके लिए क्या तरीकाकार? फिर भी यही तरीकाकार है, चाहे एक बार रोज की सुन लें, 7 दिन सुन लें, ठीक है। और कई बार सुनते हुए दिक्कत तारी हो जाती है, कुछ लोगों पे रोना आ जाता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, तो तब भी उसके मजे नहीं लेने, बस कर दें। वो जब ऐसा हो गया, आपकी आंख बहुत नम हो गई है, हार्ट धड़क उठा है, रोंगटे खड़े हो गए हैं, ऐसा हो गया है, तो आंखें खोल, कैफियत हो जाती है, ये कैफियत तारी हो गई है, तो आप आंखें खोल दें, क्योंकि सरकार दो आलम के मुताबिक, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, ये तीनों में से एक भी कैफियत हो जाए तो आप मैक्सिमम करीब चले गए हैं और उस वक्त की दुआ रद्द नहीं की जाती। सुभान अल्लाह। 2 जुमलों में अगर इसी को आप शान और बदन छू के जिसे हम देख सकते हैं, लेकिन रूहानी तजुर्बा भी आपका बड़ा कमाल है। हसद, बुग़्ज़ और कीना पे आपके आखिरी कलमात। जो ऑटोम्यून डिजीजेज हैं हमारी, जो खुद से हो जाती हैं, अपने ही जिस्म के खिलाफ हमारे जिस्म में वो काम करना शुरू करती हैं, जोड़ उसमें खानदान जुड़ के बनता है। ठीक है। अमूमन उन मरीजों को दवाई लिखते हुए उनके टेस्ट सारे होते हैं, तो मैं अशारे में उन्हें कहता हूँ, सूरह रहमान सुनने का तो कहता हूँ, साथ कहता हूँ जब सुने आप सबको माफ कर दीजिएगा, खसूसन अपने करीबी अजीज रिश्तेदारों, सुभान अल्लाह। और 90% अचानक कह देते हैं डॉक्टर साहब ये नहीं हो सकता। हाँ। और मैं हैरान हो जाता हूँ कि 20 साल के बच्चे बच्चियां या जवान, वो कहते मैं अपने बाप को नहीं छोड़, मैं मान के छोड़ सकता, और मुझे उससे बहुत सी अल्लाह ने इंसाइट दी, और मैं कई बार उसको अब खुद कह देता हूँ, अभी करामत दिखाते हुए कि आप लगता है अपने वालिद से शदीद नाराज है, या अपने भाई से नाराज हैं, या बेटे, आपको कैसे पता चला है? मैं को उसको छोड़े, क्योंकि वो मुख्तलिफ मरीज देख देख के मैंने देखा है कि इसका फलां हिस्सा मुतासिर है जिस्म का, रूह पहले बीमार हुई है और अब इसका जिस्म मुतासिर है। ठीक है। जो मान जाता है, और मैं कहता हूँ अच्छा आप अल्लाह की खातिर माफ कर दें अल्लाह की ना समझ मखलूक को। ये जो बात शाह साहब कर रहे हैं, मुफ्ती साहब, वही बात है, कह रहे हैं कि अल्लाह की वादानियत को मान जाओ और उसको फाइनल तकसीम को मान जाए, तो वही अबलीसियत है, ये हसद, कीना, बुग़्ज़, ठीक है ना? ठीक है। वो और आपका बरसों का तजुर्बा ये कहता है, जो भी आपने वहां से शेयर किया, कि पहले रूह बीमार होती है, फिर जिस्म बीमार होता है। तो अगर हम रूह की बालिदगी का एहतमाम करेंगे तो रूह के मालिक की तरफ जाएं, तो सुभान अल्लाह, तो हमारा जिस्म जो है वो जिस्म उसको फॉलो करेगा, उसको फॉलो करेगा, और वो बीमारियां जो जिस्मानी है हमें उससे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके। Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah.